الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین کرام، موجودہ زمانے میں میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اور بہت سے ایسے امراض جن کا پہلے کوئی علاج نہیں تھا، میڈیکل سائنس نے اب ان کا علاج دریافت کر لیا ہے اور آج کل طرح طرح کے طریقہ علاج دریافت ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے جب علاج بھی نئے ایجاد ہو رہے ہیں اور طریقہ علاج بھی نئے ایجاد ہو رہے ہیں تو یہ فقہا کی ذمہ داری ہے کہ وہ وضاحت کریں کہ ان طریقہ علاج اور ان نئے علاج کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل ایسا ہوتا ہے کہ معدے کے اندر اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ڈاکٹرز منہ کے ذریعے سے نلکی پیٹ میں داخل کرتے ہیں اور جو کھانے کی نالی ہوتی ہے اس نالی کے ذریعے سے معدے تک نلکی داخل ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر معدے کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے اور پھر اس نلکی کو واپس نکال دیا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ معدے میں نلکی کا داخل کرنا اور داخل کرنے کے بعد نلکی کو واپس نکال لیا جائے اگر تو اس سے وضو باقی رہتا ہے یا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں فقہا نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر معدے کے اندر نلکی داخل کر دی گئی اور پھر اس نلکی کو باہر نکال لیا گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ نلکی معدے تک جاتی ہے اور معدے تک جا کر جب اس کو واپس نکالا جاتا ہے تو یہ نلکی اپنے ساتھ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر آتی ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ نلکی گوشت کا ٹکڑا لائے بغیر باہر آ جاتی ہے۔ تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ چاہے یہ نلکی گوشت کا ٹکڑا لے کر آئے اور چاہے بغیر گوشت کے ٹکڑے کے آئے، دونوں صورتوں کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور وضو ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ معدہ مقام نجاست ہے، نجاست کی جگہ ہے۔ جب معدہ مقام نجاست ہے تو اس مقام نجاست پر اگر کوئی چیز داخل کر دی جائے اور پھر وہاں سے کسی چیز کو نکال لیا جائے تو ایسا تقریباً ناممکن ہے کہ کوئی چیز معدے تک جائے اور وہ واپس آئے اور اپنے ساتھ کوئی ناپاکی اور نجاست کی چیز نہ لے کر آئے۔ یقیناً تھوڑی بہت نجاست وہاں اس نلکی کے ساتھ نکل کر آئے گی، اس لیے وضو ٹوٹ جائے گا اور وضو باقی نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب کا بند لگ جاتا ہے، اور جب پیشاب کا بند لگ جاتا ہے تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ نلکی لگاتے ہیں تاکہ پیشاب نکلتا رہے۔ تو بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ نلکی خود پیشاب کا جو مخصوص عضو ہے اس کے اوپر لگائی جاتی ہے اور پیشاب نکلتا رہتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ نلکی اس عضو کے علاوہ کسی اور جگہ لگائی جاتی ہے اور وہاں اور پیشاب نکلتا رہتا ہے۔ تو اگر پیشاب کا جو مخصوص عضو ہے اس کے اوپر اگر نلکی لگائی گئی تو پھر تو وضو کا ٹوٹنا بالکل واضح ہے، لیکن اگر دوسری جگہ نلکی لگائی گئی اور وہاں سے پیشاب نکل رہا ہے تو اس پر بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ وضو ٹوٹے گا یا وضو نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس کے بارے میں بھی حضرات فقہا نے یہ وضاحت کی ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کیونکہ پیشاب اگر نکلے چاہے وہ اپنے مخصوص راستے سے نکلے یا کسی اور جگہ سے نکلے، باہر صورت پیشاب کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس موقع پر یہ وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی اس پوزیشن کے اندر ہو کہ اس کو مسلسل پیشاب آ رہا ہو، کیونکہ جب نلکی لگائی جاتی ہے تو جو انسان کی قوت حس ہے اور پیشاب کو روکنے کی جو قوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور مسلسل تھوڑا تھوڑا پیشاب نکل کر آتا رہتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر فقہا نے ایسے شخص کو معذور مانا ہے، اور وہ شخص جب معذور ہو گیا تو معذور ہونے کی وجہ سے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت وہ وضو کرے اور وضو کر کے نماز پڑھتا رہے، چاہے نماز کے وقت عین نماز کے وقت اس کو پیشاب نکلے تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور اس کی نماز باقی رہے گی۔
اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دینی مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔